صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم و مکرم میلاد ویلفیئر سوسائٹی DHA کے اراکین اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سب کو خاص طور پر میرے دائیں بائیں جو شخصیات تشریف فرما ہیں اور آپ تمام احباب جو اینولی ہر سال حضور علیہ السلام کا میلاد پاک دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور یہ 12 روزہ محافل اس پارک میں منعقد ہوتی ہے۔ آپ سب کو ان محافل کے انعقاد پر، ان کے انتظامات پر صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج 9ویں محفل ہے، 9 ربیع الاول شریف ہے۔ یہ جو محافل کا انعقاد ہے یہ ایمان کی تازگی کے لیے ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کو بیدار کیا جائے، ان کو ریئلائز کروایا جائے کہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس سورت کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے اور قرآن کی دلہن سورۃ الرحمن ہے۔ قرآن کی دلہن سورۃ الرحمن ہے، اور سورۃ الرحمن کے اندر اللہ تعالیٰ نے 31 مرتبہ اس آیت کو ریپیٹ فرمایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ دے بندیا ادھر ادھر نہ ویکھ، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اپنے من میں ڈوب، اپنے گریبان میں جھانکیے، اپنی طرف دیکھیے کہ اللہ نے آپ کو کتنا نواز دیا ہے۔ یہ آنکھ دیکھ رہی ہے، اے مرکنی ہڈی سن رہی ہے، یہ اندر دل دھک دھک کر رہا ہے، یہ جو ہارٹ بیٹ جاری ہے یہ کس کے کرم سے جاری ہے، یہ سانسوں کی مالا جو چل رہی ہے یہ کس کے کرم سے چل رہی ہے۔ جب تو ہر طرف اپنے اندر بھی جھانکے گا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، تو آپ کو ہر طرف رب کا جلوہ دکھائی دے گا، اس کا کرم دکھائی دے گا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ تو کون کون سی نعمت ہے، اور پھر کائنات کی سب سے بڑی نعمت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک طرف آپ اس آیت کو رکھیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور دوسری طرف رکھیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ میں ان دی لائٹ آف قرآن آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ سے پہلے بھی مخاطب ہوتا رہتا ہوں، میرے پیر بھائی حاجی ملک محمد اشرف قادری صاحب جن کی بڑی خدمات ہیں اور عاشق رسول ہیں، عاشق مصطفیٰ ہیں، عاشق غوث الورا ہیں، اور ہمارے بابا جان حضور پیر السید محمد ضیاء الدین القادری الگیلانی دامت برکاتکم العالیہ غوث اعظم کے ببر شیر، ان کے فیض یاب ہیں، انہی کا فیض ہم آگے تقسیم کر رہے ہیں۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، جب عام نعمتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یہ والی آیت جو ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، حضور علیہ السلام نے خود تلاوت فرمائی، اور آقا علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تم آگے سے بولتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کیا حضور کیا بولنا ہے؟ فرمایا میں نے جب جنوں کے سامنے، جنات کے سامنے سورۃ الرحمن کی تلاوت کی، اور جب میں اس آیت پہ پہنچتا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو جنات بیک زبان کہتے مولا ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، مولا ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے سامنے بھی
یہ والی آیت تلاوت کی جائے تو دل ہی دل میں کہا کرو کہ مولا ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیری ہر نعمت پر شکر گزار ہیں۔ جب ہر نعمت پر شکر گزار ہیں تو سب سے بڑی کائنات کی نعمت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ خود میلاد مصطفیٰ ہے۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کا میلاد پاک ہے۔ ابھی 3 دن کے بعد آپ کے ہاں بھی ماشاءاللہ جلوس ہوگا، 12 ربیع الاول کا جلوس ہوگا۔ میں یہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یوم میلاد اصل میں یوم نجات ہے۔ کیا بات ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ This is my sentence, you remember my sentence، میرا سینٹنس آپ یاد رکھیے کہ یوم میلاد یوم نجات ہے، شرک سے نجات ہے، بدعت سے نجات ہے، کفر سے نجات ہے، ظلم سے نجات ہے، جہالت سے نجات ہے، غلامی سے نجات ہے، ہر بدی سے نجات ہے۔ حقیقی آزادی کا دن جشن عید میلاد محمد کا دن۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ حقیقی ریئل انڈیپینڈنس ڈے، ایکچوئل جو فریڈم ڈے ہے وہ کون سا دن ہے؟ وہ 12 ربیع الاول کا دن، یوم میلاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ اس کے اندر دیکھیں، یہ جو ہم جلوس نکالتے ہیں، میں پنجتن پاک کے نام کے 5 جلوسوں کا تذکرہ کروں۔ میں تو ذرا ذہن تیار کرنا چاہ رہا کہ پرسوں سے جلوس کرنا ہے، اتوار سنڈے کو آپ نے جلوس نکالنا ہے، تو 5 جلوسوں کا ثبوت ملتا ہے۔ سب سے پہلا جلوس 3 پارے کے آخری رکوع کی پہلی آیت میں، سب سے پہلا جلوس 3 پارے کے آخری رکوع کی پہلی آیت، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين اس جلوس پر رب خود گواہی دے رہا ہے، اور اللہ پاک فرمایا آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اس جلوس کے شرکاء ہیں، اور اس جلوس کا مہمان خصوصی، اس جلوس کا دلہا خود ذات محمد مصطفیٰ۔ اور اس کو شاعر اپنے ہی انداز میں الیبوریٹ کرتا ہے کہ بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے، ارے آنے والا ہے جو محبوب بنا رکھا ہے، اور ان کا میلاد منایا ہے خدا نے ایسے کہ محفل خاص میں نبیوں کو بلا رکھا ہے۔ وہ پہلا جلوس تھا، کائنات کا سب سے پہلا جلوس۔ اس لیے میلاد ویلفیئر سوسائٹی DHA کے احباب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیلیبریٹ کرنا یہ کسی مفتی صاحب نے شروع نہیں کیا، کسی حافظ یا قاری صاحب نے شروع نہیں کیا، اس کو آپ نے شروع نہیں کیا۔ ان محفلوں کا، ان جلوسوں کا بانی، ان جلوسوں کا فاؤنڈر خود رب کائنات ہے، خود رب کائنات ہے۔ اس پہلے جلوس کا تذکرہ، اب اس کے بعد ذرا دوسرا جلوس بھی دیکھ لیں۔ دوسرا جلوس جب آقا علیہ السلام کی ولادت طیبہ ہو رہی ہے، 12 ربیع الاول، اور جلوس کی شکل میں اب ذرا دیکھیں، سیدہ آمنہ مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں جب میرے لال کی آمد کا وقت ہوا، خرج منی نور، میرے جسم سے ایک نور نکلا، فہدات لہو قصور الشام، ارے میں لیٹی تو مکہ میں ہوئی تھی،
मक्का में लेटे लेटे मैंने शाम के मोहल्लात को देख लिया, बसरा में चलने वाले ऊंटों की गर्दनों को देख लिया। और आप फरमाती हैं फिर कुछ औरतें मेरे सामने आके खड़ी हो गई। मैंने पूछा बीबी तुम कौन हो? एक ने कहा मैं हजरत हव्वा हूँ, दूसरी ने कहा मैं हजरत हाजरा हूँ, तीसरी ने कहा मैं हजरत आसिया हूँ, चौथी ने कहा मैं हजरत मरियम हूँ। बीबियों किस लिए आई हो? वो कहती हैं ए आमिना तुझे मुबारक देने आई है। थोड़ी ही देर के बाद तेरी गोद में कायनात का ताजदार तशरीफ ला रहा है। फिर फरमाती हैं एक जुलूस की शक्ल में लंबे कद की औरतों को देखा जिनकी गर्दनें सुराहियों की तरह थी। मैंने पूछा बीबियों तुम कौन हो? वो कहती हैं हम जन्नत की हुए हैं, जन्नत छोड़कर इस्तिक़बाले मोहम्मद के लिए हम जमीन पर आ गई। जश्न मिलादे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। ये दूसरे जुलूस का तस्करा है। पहला वो जो नबियों का जुलूस, ये हूरों का जुलूस। अब जरा तीसरे जुलूस का हाल देखें। जब आका अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमा रहे। क्या बात है। मक्का मुकर्रमा, मैंने आपको कहा 5 जुलूसों का जिक्र करने लगा। मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमा रहे। और जब मदीना कुबा की वैली ऑफ कुबा की वादी में पहुंचते हैं तो बनु नज्जार की बच्चियां दाफ लेकर आ जाती हैं। वो भी एक जुलूस है। बूढ़े बच्चे जवान औरतें अपने घरों से बाहर आ जाते हैं, कहते हैं मरहबा या रसूल अल्लाह, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। और बच्चियां दफ बजा रही होती हैं। वो कहती है तला अल बद्रु अलैना मिन सरियतिल वदा वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दआ। कि 14वीं का चांद हम पर 14वीं का चांद हम पर तुलू हो गया। अल्लाह का शुक्र हम पर अदा करना वाजिब हो गया। कि आप जब मिलाद पाक मनाते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करना आप पर वाजिब है। उस वाजिब का हक अदा करना है 12 रबीउल अव्वल के दिन। और ये भी आपको बता, जब आका अलैहिस्सलाम ने माइग्रेशन फरमाई, जब हिजरत फरमाई, विलादत भी 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन और हिजरत भी 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन। ये तीसरा जुलूस। चौथा जुलूस कौन सा है? चौथा जुलूस वो है जब आका अलैहिस्सलाम ने मक्का फतह फरमाया। सुभान अल्लाह। फतह मक्का, यही वो मक्का था जहां से हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया। और सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु साथ है। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला बस। और रास्ते में उम्मे माबद का वो इलाका, जब उम्मे माबद के खैमे के पास पहुंचे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ए उम्मे माबद कुछ खाने के लिए कुछ सूखा हुआ गोश्त है, खुश्क गोश्त है? उन्होंने कहा नहीं। कोई खजूरें पड़ी? हुजूर मैं तो बहुत गरीब औरत हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं। फरमाया ये जो बकरी खड़ी है ये दूध देती है? अर्ज किया हुजूर नहीं, ये तो बिल्कुल लागर नहीफ बकरी है, मेरा शौहर बाकी रेवड़ को ले गया है, ये रेवड़ से बिल्कुल अलग है, दूध भी नहीं देती। फरमाया क्या मैं इसका दूध दो सकता हूँ? अल्लाह। उसने अर्ज किया हुजूर आप दूध दो सकते हैं लेकिन दूध देती नहीं है, अगर आप चाहें तो। जब आका अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक बकरी के थनों पर रखे, बकरी ने टांगे खोली, अपने आप को हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया और बकरी के थन दूध से भर गए। फरमाया ताल इना, ए उम्मे माबद एक पतीला लेके आ, उम्मे माबद एक देचका लेकर आ, कोई बड़ा बर्तन लेकर आ। उम्मे माबद बड़ा बर्तन लेकर आई है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूध धोना शुरू कर दिया।
وہ دیچ کا بھر گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر آپ بھی پئیں, مالک بن حبیرہ آپ بھی پئیں, ابو بردہ اسلمی آپ بھی پئیں. ان کو پلایا, معبد کو پلایا, فرمایا یہ دودھ ایک اور جگہ پر رکھ, اور برتن لے کر آ. پھر اور برتن آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتیلے کو, اس دیچکے کو, اس بڑے برتن کو بھی دودھ سے بھر دیا. اور پھر آقا علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو گئے, تشریف لے گئے. اور معبد کا شوہر بعد میں آیا. معبد کا شوہر جو ہے یہ بڑی خاص بات, وہ جو بکریاں چرانے والا تھا چرواہا, وہ بعد میں آیا. اس نے کہا معبد ھذا اللبن من آئی, یہ دودھ کہاں سے آیا؟ یہ دودھ, ہم تو بڑے غریب ہیں, we are poor, ہم غریب ہیں, یہ حلیب یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہتی ہے ایک چاند سے بھی روشن مکھڑے والا آیا. وہ کہتی ہے سونے مکھڑے والا, کالی زلفوں والا آیا تھا, اور ان کی آواز میں ایک گونج پائی جاتی تھی, ان کے الفاظ دل میں اترتے چلے جاتے تھے. اس نے کہا وہی تو نبی آخر الزمان ہے جن کے ہر طرف چرچے پڑے ہوئے ہیں. معبد اب اس علاقے کو چھوڑ, ہم مدینہ جائیں, ہم مدینہ جائیں گے. وہاں پہ جا کے معبد اس کا شوہر آباد ہو گئے. ذرا سنیے, بڑی توجہ طلب بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بکری تھی نا, جو بالکل نحیف اور لاغر تھی, حضور علیہ السلام 11 سال آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات کے یہ مدینہ میں رہے, بکری اسی طرح دودھ دیتی تھی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 2.5 سال کا, بکری اسی طرح دودھ دیتی رہی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 10 سال کا, آخری 10ویں سال مدینہ میں اتنا قحط پڑ گیا کہ جانور بھوکے مر گئے, گھاس خشک ہو گئی, ہر طرف قحط ہی قحط تھا. مگر معبد کہتی ہے اس وقت بھی میری وہ بکری جس پر دستے مصطفیٰ لگ گئے تھے اسی طرح دودھ دے رہی. یہ آقا علیہ السلام کے دستے اقدس کی برکت کا عالم ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں, اس کے بعد جب چوتھا جلوس ہوا, یہ تو وہ قافلہ تھا جب مدینہ پہنچا, تو پھر جب مدینہ میں مکہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو وہ 10,000 کا لشکر تھا. 10,000, یہ چوتھا بڑا جلوس ہے آقا علیہ السلام کی آمد پر. 10,000 کا لشکر. اور جب مدینہ کے اندر انٹر ہو, مکہ مکرمہ میں جب داخل ہو رہے تھے, توجہ طلب بات یہ ہے, اور یہ والی سورت اتر رہی تھی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اے میرے پیارے حبیب, جب اللہ کی مدد آ جائے, جب اللہ کی طرف سے وکٹری فتح نصیب ہو جائے, اور آپ دیکھیں کہ لوگ جلوس در جلوس, جوک در جوک افواجا دین میں داخل ہو رہے ہیں. آج کوئی بندہ, میں بڑی خاص بات کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو ایڈوائس کے لیے, کسی بندے نے نکا جو عہدہ مل جائے نا, وہ پیر نہیں زمین پہ لا. لوگ جو ہیں ان کی ہوا خراب, وہ تو پتہ نہیں کیا بن گئی. لوگ ان کی ہوا, ان کو مینٹلی اپسیٹ ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے لوگوں میں ایک سائیکو, یہ بیماری پائی جاتی ہے. یورپ امریکہ میں یہ چیز نہیں ہے, ہمارے ہاں یہ چیز, ہم احساس کمتری کا شکار ہیں. توجہ طلب بات ہے, ادھر مکہ فتح ہو رہا ہے اور آقا علیہ السلام کی گردن مبارک جھکی ہوئی, حضور علیہ السلام کی چشمان مقدس سے آنسو رواں ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اگر آج کے دور میں کوئی کونکر کوئی فاتح کسی جگہ پر جائے, وہ تسی باقی گلاں چھڑ دیو, کوئی حکمران آتا ہے وہ پچھلی جو ہوتی ہے بیوروکریسی چوک کے باہر مار, کہتا ہے اب یہ میری بیوروکریسی, یہ میری مینجمنٹ, یہ میری انتظامیہ. پاکستان کا ایکس چیف جسٹس جو ہندو تھا, رانا بھگوان داس, اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے
اس نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے کانکر آئے، انہوں نے علاقوں کی عید سے عید بجا کے رکھ دی۔ وہ لکھتا ہے مگر صدقے جائیں آمنہ کے لال کے کہ جب مکہ میں داخل ہوئے، مکے والے وہ جو کانٹے پھینکنے والے تھے، وہ جو کوڑے پھینکنے والے تھے، وہ جو اوجڑیاں پھینکنے والے تھے، وہ تھر تھر کانپ رہے تھے، پتہ نہیں ہے سڑنل کی ہو جانا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کعبے کے دروازے میں کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں تم سوچ سکتے ہو تمہارے ساتھ آج کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے کہا ہم رحمت کے امیدوار ہیں، ہم شفقت کے امیدوار ہیں۔ حضور علیہ السلام میں جاؤ، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ چوتھا جلوس ہے، اور اس پر خوشی کا عالم یہ کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلال آج ہم اتنے خوش ہیں کہ آج کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھو۔ بلال حبشی کعبے کی چھت پر چڑھ گئے۔ عرض کرتے ہیں حضور جب میں مدینہ میں ہوتا تھا چہرہ کعبے کی طرف کر کے اذان پڑھتا تھا، آج کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں، آقا ارشاد فرمائے چہرہ کس طرف کروں؟ فرمایا بلال سوچتے کیا ہو، چہرہ ہماری طرف کر لو اور اذان پڑھ دو۔ اس سے دین کا فہم سمجھ آ گیا کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر وہ موڑ لیتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار، عاشقوں کے امام، وہ فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ یہ چوتھا جلوس تھا۔ اب پانچواں جلوس DHA والوں، لاہور والوں، پاکستان والوں، عالم اسلام والوں، جگہ جگہ پر یہ جلوس میلاد کے نکل رہے ہیں، مگر پانچواں بڑا جلوس قیامت کے دن ہوگا۔ پانچواں بڑا جلوس جب آدم علیہ السلام بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، حضرت نوح علیہ السلام بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اور ساری انسانیت مین کائنڈ کا ایک بگ کراؤڈ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آؤ سب نبی اور سب امتیں مل کر محمد کے در کے سوالی بنتے ہیں۔ وہ بڑا جلوس ہوگا، اور آقا علیہ السلام نے اس پر فرمایا انا حامل لواء حمد یوم القیامہ آدم ومن سواہ تحت لوائی، قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم علیہ السلام، سب نبی، سب امتیں، اور میری امت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ یہ وہ آخری جلوس ہوگا۔ ان جلوسوں کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اس جلوس میں شامل ہوں گے، اور آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، میرے محبوب اپنا سر انور سجدے سے اٹھائیے۔ اللہ پاک فرمائے گا قل تسمع لک، محبوب آج بات کریں، آپ کی بات کو سنا جائے گا۔ اور پھر اللہ پاک فرمائے گا سل تؤتا، محبوب مانگیے میں عطاؤں کی بارش کر دوں گا۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا اشفا تو شفا، محبوب شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا میں اسے بھی بخشوا دوں گا، حتیٰ کہ من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل الجنہ، جس نے ایک مرتبہ بھی میرا کلمہ پڑھ لیا ہوگا اسے بھی بازو سے پکڑ کر جنت میں داخل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ میلاد کی محفلیں، یہ میلاد کے جلوس، یہ ان کا فائدہ ہے۔ اپنی نسلوں میں جہاں جا رہا ہوں ساری رات محفلوں پہ رہا ہوں، میں نے ملک صاحب کو ایسا کو ذرا فجر تو بعد نا نماز پڑھ کے میں نے ٹیک لگائی ہے، ناری انہوں کا فون آ گیا، تو میں جناب مجھے اب فون کر کے
تو مجھے اویک کر دیں، میں پھر انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا۔ یہی پیغام ہم آپ سب کو دے رہے ہیں کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا ماشاءاللہ۔ بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ اور آپ اپنی زندگیوں کو سنواریں، اپنے احوال کو سنواریں، اپنی اصلاح کیجئے اور اپنی زندگی کا ایک معیار بنائیے۔ پرانے بندے کہندے نے کار اچھا لے لو، راتی مینوں بندہ کہہ رہا ہے، کہندا جی میں ڈی ایچ شفٹ ہونا ہے تے ایسی جگہ دسو جتھے لوکی زیادہ میلاد مناؤن والے، سبحان اللہ۔ ان قریب اس کو شفٹنگ کروائیں گے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کار اچھا لے لو، گڈی اچھی لے لو، اعلیٰ سے اعلیٰ حلال رزق سے ترقی کریں، مگر عقیدہ ہور نہ لینا، عقیدہ میلاد مصطفیٰ والا ہی رکھنا، حضور کے میلاد والا، آقا علیہ السلام کے عشق والا، اور اسی میں اپنا معیار بنائیں، کیونکہ اپنا معیار زمانے سے